بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوسری ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے چند نئے حضرات جو نہایت پڑھے لکھے تھے ان سے میری ایک میٹنگ ہوئی جو خاصی طویل رہی۔ تو ان لوگوں نے کچھ باتیں کی جس سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ ان باتوں میں سے کم از کم ایک بات کو درست حالت میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنی ضروری ہے، ورنہ یہ کہ دین سے تعلق میں روح نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو وہ یہ ہے کہ تصوف کے ساتھ ایک مسلسل ایڈونچرزم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ایک مسلسل جو ہے وہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور جیسے بہت منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کو خالص کرنے کے اور خالص رکھنے کے نام پر تصوف کو غیر اسلام قرار دے دیا جائے، اور اس کو گویا انبیاء علیہم السلام کی روایت سے متوازی کچھ آکلٹسٹوں، کچھ مائتھالوجی والوں کی روایت منوا لیا جائے۔ تو کیونکہ تصوف کی مخالفت میں ہماری بعض کمزوریوں کی وجہ سے زور زیادہ ہے اس زمانے میں، وہ زور ہونے کے کچھ اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اب طبیعتیں اللہ کے کاموں میں اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے سے اور عزیمت پر رہنے سے کتراتی ہیں۔ اب گویا ہم اپنے کہہ نہ پائیں، لیکن جی یہی چاہتا ہے کہ دینی فرائض کم سے کم ہوں اور ہماری زندگی میں اللہ کا عمل دخل بھی بس کچھ معاملات تک محدود ہو، باقی میں آزادی ہو۔ تو اس مزاج کو ظاہر ہے کہ تصوف سے مناسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تصوف جو ہے وہ اللہ کے لیے مجاہدے کی دعوت ہے۔ اگر تصوف کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے مجاہدے کی نبوی دعوت کو پھیلانے کا ادارہ ہے، کیونکہ مجاہدے کی دعوت یا تو دین کی علمی اور عملی روایات میں محفوظ نہ رہ سکی، یا اس کو تشدد اور مبالغہ جانا گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجاہدہ جیسے نظر انداز ہو رہا تھا۔ مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسندیدگی کو قربان کر دینا۔ میرا جی یہ چاہ رہا ہے، اللہ کا حکم کہتا ہے کہ وہ لے لو، تو اپنے مرغوب سے اللہ کے مطلوب تک جانا بغیر کسی شکایت کے اور پوری آمادگی کے ساتھ محنت کر کے، کیونکہ محنت تو لگے گی نا، کہ صبح اگر میں تہجد شروع کر دوں تو اٹھنے میں تو محنت لگے گی، اور تہجد آپ 30 سال پڑھتے رہیں ہر دن مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے کہ نفس کا منہ بند کر دینا جب اللہ بول رہا ہو، تو یہ مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدے کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے ہر چیز محبوب ہو۔
تو اس میں دنیا کی محبت کی جڑ کٹ جاتی ہے، اپنے نفس کی محبت جو ہے وہ سر نہیں اٹھا پاتی، اور دوسرے یہ کہ وہ کوئی ایسا محبوب نہیں ہوتا جس کی محبت اللہ سے غافل کرے۔ تو محبوب وہی ہے جس کو محبوب بنا کر اللہ سے محبت میں ترقی کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرات صوفیہ اٹھے تھے، اور یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے تعلق باللہ کی اصل حقیقی، یعنی تعلق باللہ، پورے دینداری، ایمان سب کی اصل ہے، سب کا مقصود ہے۔ یعنی اللہ حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یعنی یہاں تک محدود نہیں رہنے دینا چاہتا۔ اللہ تو اپنی محبت اور اپنی خشیت میرے دل میں اور اپنی معرفت میرے ذہن میں، اور اس معرفت کے نتیجے میں محبت اور خشیت کے پودوں کی سیرابی کا سارا عمل میرے پورے وجود میں جاری رہنا چاہیے۔ تو وہ جو ہے وہ طرح طرح سے ڈھانپا جا رہا تھا تاکہ دنیا سے محبت کی جا سکے، تاکہ اپنے نفس کو محبوب بنایا جا سکے۔ تو وہ اس ماحول میں صوفی اٹھے جو علماء ہی میں سے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دین حب دنیا کا مکمل ترک طلب کرتا ہے۔ مکمل یعنی 99% نہیں، 101%۔ اور تم بتاؤ کہ تم الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ کہ حامل ہو، یہ ذوق رکھتے ہو، یہ ارادہ رکھتے ہو، اس اصول پر کھڑے ہو کر زندگی گزارتے ہو، اور زندگی کے تمام چھوٹے بڑے فیصلے اسی اصول کی روشنی اور اسی اصول سے پیدا ہونے والی قلبی حالت کے ساتھ کرتے ہو۔ تو اکثر کا جواب نہیں تھا، نہیں، ہم نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے۔ تو تصوف نے اپنا یہ مقصود بہت زیادہ کامیابی سے حاصل کیا، یعنی کہ اس دین کو سمجھنے، اس دین پر چلنے کے جتنے بھی ڈسپلنز ہیں، ان تمام ڈسپلنز کے مقابلے میں تصوف کی کامیابی میچ لیس ہے، صوفیوں کی کامیابی۔ اور وہ نہ ہوتے تو اللہ محض تصور رہ جاتا، محض تصور جس سے میرے کوئی جذبات و احساسات متعلق نہ رہتے۔ یہ صوفیوں کا فیض ہے۔ تو مطلب عجمی لوگوں میں وہ تفصیل دوسری ہے کہ عربوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ قرآن کی زبان ان کے لاشعور میں تھی۔ مطلب جو لینگویج ایک ہوتی ہے نا، وہ اس کے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں، لیکن ابھی تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ عرب علاقوں میں شروع سے ہی تصوف زیادہ پنپ نہیں سکا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کے کوالیفائڈ قاری ہونے کی حیثیت سے، قرآن کے وسیلے سے اللہ کی حضوری میں رہتے تھے، وہ حضوری جو شاید صوفی کو بھی حاصل نہ ہو سکے۔ مطلب بہت یقینی حضوری، یعنی وہ قرآن کی کھڑکیوں سے اللہ کی پریزنس دیکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی پریزنس، اللہ کی حضوری، اللہ کے ظہور، اس کا سب سے مستند اور محفوظ ذریعہ اور وسیلہ اس کا کلام ہی تو ہے۔ تو وہ لوگ تو خیر بہت بڑے ہیں۔ باقیوں کے لیے تصوف نے مطلب اتنی آسانی نکالی، اتنی سہولت نکالی
کہ قرآن سے تعمیر ہو سکنے والا لاشعور اور ذوق اصلی حاصل نہ ہو سکنے کے باوجود ہم زیادہ نقصان میں نہ رہے، ہم محروم نہ رہے۔ تو یہ انہی کی روایت ہے کہ قرآن سنتے وقت یا پڑھتے وقت سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن رونا آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ناسمجھی میں رونا جو سکھایا ہے، اس میں صوفیوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ قرآن کے لمس سے اللہ کی حضوری کے ایکسپیرینس سے گزرتے رہتے ہیں۔ وہ کلام اللہ کے الفاظ دیکھ کر ان الفاظ کی معنی نہ جانتے ہوئے بھی ان الفاظ کی فارمز میں اللہ کا حضور مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے اللہ کا جیومیٹریکل حضور، تو یہ صوفیوں کے احسانات ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فقیہ کو تو آپ فقہ کو تو امام ابو حنیفہ سے جج کرتے ہیں، تصوف کو آپ درباروں اور مزاروں سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ مطلب ہر روایت کو اس کے بانیوں سے دیکھنا چاہیے۔ مطلب آج کل یہ کی جو مزارات اور دربار اور یہ سب، اس کا تصوف سے کیا تعلق؟ یہ تو تصوف سے غداری ہے کہ تصوف زہد اور ذکر کے لیے آیا تھا، سکھانے کے لیے۔ صوفی اس لیے اٹھے تھے پہلے، تو وہ یہ اسی کے خلاف میں سب دنیا جمع کر رہے ہیں۔ اب پیروں سے زیادہ امیر طبقہ دیکھ لیجیے گا، مشکل سے ملے گا۔ تو یہ سب فضولیات شروع ہو گئے، تو یہ کہاں کے تصوف کے نمائندے؟ پھر تصوف کے نمائندے سلاسل بھی نہیں ہیں، یعنی تصوف ما قبل سلاسل حالت کمال میں تھا، ما بعد سلاسل اس میں خرابیاں آنے لگی، پھر پیری مریدی اور شخصیت پرستی کے دروازے کھلنے لگے، پھر آداب شیخ اور آداب پیغمبر علیہ السلام میں کوئی فرق نہ رہا۔ تو یہ سب ظاہر ہے، لیکن یہ کہ یہ صوفیوں ہی کے اندر سے اس کے لیے اس کو رد کرنے کی کوششیں بھی چلتی رہیں ساتھ ساتھ آج بھی۔ تو جو لوگ تصوف کو مسخ کرنے والے ہیں، آپ انہیں تصوف کا نمائندہ بنا کے پیش کریں گے تو یہ خلاف دیانت ہوگا۔ تو خیر یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لٹرلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس دین یہ ہے جو لفظ کے فوری لغوی معنی سے سمجھ میں آ گیا۔ حکم وہ ہے کہ جو اپنی تعمیل کی پہلی صورت سے سمجھ میں آ گیا اور بس وہیں متعین ہو گیا، یعنی احد کا مطلب ایک، واحد کا مطلب ایک، تو بس یہ متعین ہے۔ اب یہ ایک کی تفصیل وغیرہ سب گمراہی ہے، بدعت ہے۔ تو یہ ہے لٹرلزم۔ تو لٹرلزم کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو لغت سے سمجھنا اور ذہن کو اس سے بالکل خالی رکھنا، ذہن میں اس لفظ کو نہ جانے دینا، کیونکہ ذہن اپنے اندر آنے والے ہر خیال، ہر تصور، ہر حکم، ہر بات کی تفصیل ضرور کرتا ہے اور اسے بیوٹیفائی ضرور کرتا ہے۔ تفصیل اور تزئین یہ ذہن کا لاشعوری وظیفہ ہے، مطلب اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جو چیز بھی ذہن میں آئے گی ذہن اسے مفصل کرے گا، صحیح یا غلط، اور ذہن خود کو قائل کرنے کے لیے اسے مفصل کرے گا اور خود کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے اسے مزین کرے گا، اسے خوبصورت بنائے گا تاکہ حالت تسلیم میں بھی رہے اور حالت تسکین میں بھی رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
اللہ کہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں، تو مجھے آج جو فزکس کی بدولت کائنات کی لامحدودیت کا تقریباً امپیریکل علم ملا ہے، اس علم سے اللہ کی اپنی بتائی ہوئی یہ شان لا تعلق رہ جائے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سماوات اور ارض جتنا آج کا آدمی جانتا ہے اتنا 100 برس پہلے کا آدمی نہیں جانتا تھا۔ تو آج کا آدمی اللہ کی حضوری کے ماحول کو لامحدود حالت میں پرسیو بھی کر سکتا ہے، کنسیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ اپنے باطن کی کائنات کو ظاہری کائناتوں کی لامحدودیت کے تصور پر کھڑا کر کے اس کی لامتناہیت کو خارج کی کائناتوں کی غیر محدودیت سے بڑھا سکتا ہے، کیونکہ انسان کا جو مائکرو کازم ہے وہ اس کے میکرو کازم کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اور معلوم میکرو کازم سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اتنا بڑا موقع ضائع کر دیا کہ آنکھیں غیر محدود سے مانوس ہونے پہ تیار ہیں، لیکن قلب اور ذہن جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کیسا تضاد اور کیسا نفاق اور کیسی بے عقلی اور کیسی بے حسی ہے۔ یعنی تم اللہ پر اپنے تمام معلومات کو یکجا کر کے اللہ کی معرفت میں نئے نئے نکات اور اللہ کی حضوری کے نئے نئے لکیل تلاش نہیں کرتے، تو تم غافل ہو، تم اللہ سے لا تعلق ہو، کیونکہ تم نے اپنے شعور کے یقینی اور نمو پذیر اور تقریباً غیر محدود کانٹینٹس کو اللہ کے تصور سے کاٹ رکھا ہے، اللہ کے تصور کو محض رٹ رکھا ہے، اور اس رٹے ہوئے ایمان اور تصور الہ کو بھی اپنے ذہن کی پرورش کرنے والے علوم اور تخیلات سے بیگانہ کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی مطلب یہ ایک مشرکانہ اپروچ ہے۔ تو مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ بت اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ سے کچھ مانگتے نہیں تھے، اللہ سے کوئی محبت، خشیت، کوئی جذبہ، کوئی یہ سب کا تعلق ہی نہیں تھا۔ اللہ سے لا تعلق رہ کر وہ بتوں میں سے آداب تعلق کے فطری جو اسالیب ہیں وہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دنیا کو عملاً مقصود بنا کر اللہ کو مطلوب بنایا ہی نہیں جا سکتا، تو ہمارے سارے علوم جو ہیں وہ دنیا کو مقصود بنا کر دنیا میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کی کشمکش میں صرف ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے شعور کی کوئی حالت بھی ہمارے اندر معرفت الہی کا حال پیدا ہی نہیں کرتی۔ تو اس میں جو ہے، اس میں تصوف کا منہج، اس میں صوفی اپروچ کہ ذہن اعتقادات کو تفصیل دے، ذہن محکمات کی تزئین کرے۔ ارے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے نتیجے ہی میں ہم لوگ انشاءاللہ مجاہد بھی گنے جائیں گے، عارف بھی شمار کیے جائیں گے، اور عاشق بھی مانے جائیں گے۔ یہ کرو تو مطلب جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا، وہ جو بہرحال وہ ایک چیز ہوتی ہے جو گھماتے ہیں، جو کسی ایک جگہ پہ رکتا ہے نا، وہ پہیا سا ہوتا ہے، تو وہ کسی ایک نمبر پہ رکتا ہے، اس نمبر کے مطابق اسے انعام یا دیا جاتا ہے یا اسے نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ پہیا گھوم رہا ہے، اور وہ پہیا آسمانوں، زمین، پہاڑ، دریا، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، ہر پڑاؤ سے گزرتا ہے، ہر علم کو، ہر منظر کو پورا وقت دیتا ہے،
اور اس میں اپنے آپ کو کامل بنانے کی انتھک کوشش کرتا ہے، لیکن گھومتا ہوا یہ پہیہ جب بھی رکے گا وہ اللہ پر رکے گا۔ جس کا پہیہ ہمیشہ اللہ پر نہیں رکتا اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مطلب کوئی ایسی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کمزوری کا ادراک بھی صوفیوں نے پہلے کیا اور اس کا مؤثر علاج بھی انہوں نے کر دکھایا۔ اب یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ علاج کے لیے ان کی تدابیر پر یہ کہہ کے تنقید کی جائے کہ یہ کہاں دین میں ہے، یہ کس نص سے ہے۔ ارے بھائی، دنیا میں اللہ کا کوئی حکم تعمیل کے حکم کی تعمیل کو اگر مجھے اچھا بنانا ہے، جو فرض ہے، حکم ہی میں فرض ہے کہ اس کی تعمیل کرو اور اچھی طرح کرو، تو اچھی طرح تعمیل کرنے کے لیے مجھے کچھ تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ وہ تدابیر کسی نص سے نہیں لی جاتی، اس میں بس اتنا دیکھا جاتا ہے کہ کسی نص سے کسی دوسرے حکم سے متصادم نہ ہو۔ بس اگر متصادم نہیں ہے تو ہم اللہ کے دین کا شوق رکھنے والے بندے ہیں، جو ہر آدمی ایک نئی تدبیر سے اسے خوش کر رہا ہے، ایک نئی تدبیر سے اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا رنگا رنگ اور بہت زیادہ تسکین دینے والا ماحول ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت گہری معرفت یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم بندے آزاد کو دیا گیا ہے، بندے مجبور کو نہیں۔ اللہ کا ہر حکم مجھے آزادی کی ایک نئی حالت فراہم کرتا ہے، آزاد رہنے کی ایک نئی قوت مہیا کرتا ہے۔ تو آزادی کے بندے آزاد جس نے اللہ کا بندہ بننے کی تمام جہتوں میں چلنے کا فیصلہ اپنی آزادی سے کیا ہے، نہ کہ اپنی مجبوری سے۔ مجبوروں کا کیا ایمان؟ تو یہ بندے آزاد اللہ کے ہر حکم کو 10 طرح سے عمل میں لانا چاہتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو ہر اپنے پرسپشن سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کی معرفت کو اپنے شعور کے ہر خلیے میں سرایت کرنے کا راستہ دیتا ہے۔ تم اس سے کہہ رہے ہو کہ یہ دین تو صرف بدوؤں تک محدود رہے گا؟ یہ دین تو پھر لوگ صحیح کہتے ہیں کہ قرآن عربوں کے لیے آیا تھا اور ایک خاص زمانے کے عربوں کے لیے، بس انہوں نے اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا۔ تو مطلب یہ لٹرلزم، یہ پیوریٹنزم، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ سنگ دلی پیدا کرتا ہے، یہ ججمنٹلزم پیدا کرتا ہے، یہ ایروگنس پیدا کرتا ہے کہ بس دین یہ ہے۔ یہ جو تکیہ کلام ہے نا بعض لوگوں کا کہ بس دین یہ ہے، ارے بس دین یہ ہے، اس کا مطلب تم نے دین کا احاطہ کر لیا، تو یا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ الحمدللہ اس پہ بٹھائیے عالموں کو اور عاشقوں کو، تو عالموں کو نئے نئے معنی پتہ چلیں گے جس کی وہ فوراً تصدیق کریں گے۔ تو اللہ کی معرفت کا رنگ ذہنی نہیں ہے، احوالی ہے، وجودی ہے۔ ہمارا وجود اللہ کا عارف اور عاشق ہے۔ تو مطلب ہماری اوقات کے مطابق ہم اللہ کے عارف ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اللہ پہ نثار ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور ہم نے اللہ کے لیے ڈر اور محبت کو یکجان کر لیا ہے۔ یعنی ہم اس سے ڈرنے کی حالت میں اسے محبوب رکھتے ہیں، اس سے محبت کی حالت میں اس کی خشیت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہم نے محبت و خشیت کو آئیڈینٹیکل بنا لیا، تو اب اللہ میاں ہمیں خوب مطلب اپنے آغوش رحمتی میں انشاءاللہ لیں گے نا۔
ہم نے دین کو سیریسلی اختیار کیا ہو تو ظاہر ہے کہ ہماری تمام ذہنی تفریحات، ہمارے تمام قلبی مرغوبات، وہ سب ہمارے دین سے متعلق ہوں گے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس ہے دین، اور تو یہ بھائی یہ کہنا تھا۔ اور خوب بھائی آپ کو تصوف کو چھوڑیں، تصوف کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، صوفی بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صاحب احسان بننا ضروری ہے، صاحب محبت بننا ضروری ہے، غافل نہ رہنا ضروری ہے، اللہ پر نثار ہوتے رہنے کے جذبے کو اپنے تمام جذبات و احساسات کا واحد کفیل بنا لینا ضروری ہے، اور خدا کی قسم ضروری ہے۔ تو یہ کر کے دیکھو، ہر چیز کو انٹرنلائز کرو، اپنے اندر جذب کرو، اپنے کائنات باطن کو بھی اللہ کے زیر نگیں لاؤ، اپنے کائنات باطن کو بھی اللہ کے دین کا کلمہ پڑھواؤ، تو انٹرنلائز کرو، حمد کو کرو ذرا، کہ اللہ کی حمد، ذرا سا مراقبہ کرو کہ اللہ کی حمد ہے، یہ اپنے شیخ یا اپنے استاد یا اپنے والد کی کے لیے تشکر نہیں ہے، اللہ کی حمد ہے۔ بس اللہ کو محمود مان کر اب اس پہ ذرا سا غور کرو تو سینہ پھٹنے لگے گا، اور اس میں کوئی حمد کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، بس شکر ہے اور تعریف ہے، بس اس پہ ہی کر لو کہ یہ شکر اللہ کا ہے، یہ تعریف اللہ کی ہے جو صرف اس کے لیے ہے۔ اب یہ کر کے دیکھو، یعنی سب عمل کو، سب خیالات کو، سب رغبتوں کو، سب کراہتوں کو اللہ کے لیے ہونا سکھاؤ، تو وہ سب جیسے آپس میں مدغم ہو کر ایک انوکھا سا سنتھیٹیکل احساس اور خیال بن جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ اگر حاصل ہو گیا نا تو پھر ہمارے ولی اللہ ہونے میں کسر نہیں ہے کوئی، پھر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اگر یہ سب حالات ہمیں نصیب ہو جائیں، اللہ کرے کہ جلدی نصیب ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود اللہ کی محبت کا، اللہ سے دوستی کا اعزاز ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ ورنہ تو یہ کہ وہ نظام مصطفیٰ علیہ السلام لاؤ، وہ کرو، خلافت قائم کرو اور یہ کرو، اب یہ سب ہونا ہوا نہ ہے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ دین جو ہے وہ ایک مہم جوئی سی بن جائے گا، پھر لوگوں کو مایوسی ہونے لگے گی۔ یعنی آپ اپنے باہر کے حالات سے دین کو اگر دین کو محدود رکھیں گے باہر کے حالات تک تو پھر تو مایوسی مقدر ہے، لیکن آپ اپنے اندر کی دنیا کو اللہ کی حضوری اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تعمیل میں رکھنے کے عادی ہیں، تو باہر کی ناکامیاں آپ کے تعلق مع اللہ میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دینی منصوبوں میں ناکام ہو کر نفل حاجت پڑھتے ہیں یا گھنٹے بھر کی دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں گر گراتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ ایسے ہی بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے، یہ سب فضول ہے، کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے دین میں، سب ایک دوسرے کے پیر بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مرید بھی ہیں۔ بخدا میں اپنے تمام جو چھوٹے بھی ہیں عمر میں ان کو یہی سمجھتا ہوں، اور اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں انہیں کہ ان سے میں کیا حاصل کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایک دوسرے کا پیر اور مرید بیک وقت بنا گئے ہیں، وہ الدین النصیحہ فرما گئے، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا پیر بھی ہوں اور تمہارا مرید بھی ہوں۔ بس جڑ کٹ گئی تمام حب جاہ کی، تمام بڑائیوں کی، تمام مبالغہ آمیز القابات کی، تمام دعووں کی جڑ کٹ گئی نا۔
اب وہ دیکھتے نہیں، وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا یہ جو ہمارے شعیب امجد ہیں، یہ کتنی مرتبہ میری بات کی تردید کرتے ہیں، اور ان میں کتنی مرتبہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. تو یہ سب اب وہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، میرے بڑے لڑکے دونوں لڑکے ان سے بڑے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ الرٹ ہے، یہ میرا مخلص ہے، یہ میرا محب ہے، یعنی میرا جو چھوٹا بظاہر ہے، جو مجھ سے شاگردوں کی طرح ملتا ہے، تو وہ تو میں بس اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ وہ اپنے شاگرد ہونا واضح رکھتا ہے، میں اپنا شاگرد ہونا چھپائے رکھتا ہوں، یہ مصلحت ہے. تو جیسے باپ بیٹے کے سامنے اس طرح ہمبل نہیں ہو سکتا جس طرح وہ اپنے دوستوں میں ہے یا باہر ہے، تو مصلحت ہے. ہمبل وہ بیٹے کو مارتے وقت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مصلحت ہے کہ اپنا ہمبل ہونا اس رشتے میں اگر بیچ میں آیا تو اولاد کا مفاد ضائع ہو جائے گا. اسی طرح استادی شاگردی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ بچوں سے بھی ہم سیکھتے ہیں، شاگردوں سے بھی سیکھتے ہیں، اور بہت سیکھتے ہیں. مطلب میں تو اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے تمام ملنے والوں سے کچھ باتیں سیکھتا ہوں، ایسی باتیں جو دنیا میں کام آئیں وہ بھی ممنونیت کے ساتھ سیکھتا ہوں، ایسی باتیں جو میری دینی غلطیاں درست کر دیں وہ بھی احسان مندی کے جذبے سے سیکھتا ہوں، اور ایسی باتیں جو میری آخرت کو سنوار دیں وہ تو میں بالکل ان کا عاشق بن کر ان سے حاصل کرتا ہوں. لیکن یہ سب ظاہر ہے چھپائے رکھتا ہوں، وہ مصلحت ہے. تو بس یار سب لوگ خوش رہیں، سب اچھے رہیں، اور خوش آدمی جو ہے نا وہ اچھا دوست ہوتا ہے، غمزدہ آدمی خود غرض ہوتا ہے. تو خوش رہا کریں، خوشی بس اللہ ہمیں خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے. نہیں، ہمیں سے مراد یہ کہ اپنے سچے بندوں کو خوش دیکھ کر خوب عیش کرتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، سچے بندوں کو. تو بس چلو ہم سچے بندے ہونے میں اگر تھوڑا بہت کمی ہے تو خوش رہنے کا ارادہ کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ خوش ہو گئے وہ کمی اپنی طرف سے ہی دور فرما دے. بس اللہ پہ منحصر ہو کر رہنا سیکھو، اور اللہ پر انحصار کو اپنا سرمایہ مسرت و فرحت بنا کے دکھا دو. شکر کے احوال میں رہو تو انشاءاللہ آخرت میں یہ شکر مجسم ہو کر ہماری شفاعت کروائے گا.